اور جو لوگ بزرگوں کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں تو ان سے بولو تو پھر آپ ہی کوئی بزرگ بتا دو ہم کو, یہ والے تو سارے غلط کر دیا آپ نے. وہ جو انجینئر صاحب ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ بھی غلط وہ بھی غلط, ان سے بولو پھر آپ بتا دیں کوئی صحیح والے بزرگ ہمیں. تو وہ فوراً پتہ ہے کیا کہ یہ قرآن و سنت کی طرف آؤ, بزرگوں کے راستے پر مت چلو. تو اس سے بولے اس کا مطلب ہے کہ قرآن و سنت پر چلنے والے آج تک کوئی بزرگ پیدا ہوا ہی نہیں ہے. پہلی مرتبہ آپ اسلام میں ایک تجدیدی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف لے کر آ رہے ہیں. گویا 1400 سال میں وہ ممکن ہے کہتے کہ ہاں بہت گزرے ہیں, تو ان سے کہو ابھی کوئی ہیں. اگر وہ کہنا ابھی نہیں ہے تو یہ تو پھر صریح حدیث کی مخالفت ہے. لا یجتمع امتی علی ضلالۃ, نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. ہر دور میں بزرگان دین موجود رہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کل کا ایک بچہ اٹھ کے وہ ایسا بزرگ بن جائے کہ آپ کہیں یہ ہے باقی سارے معاذ اللہ بے وقوف ہیں, ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. ایسا نہیں, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, یعنی اسلام کی طرف کوئی بھی نہیں آئے گا. کوئی غیر مسلم کہے گا تمہارے پوری دنیا میں ایک ہی آدمی ہے جو نیک ہے, باقی اور وہ بھی انجینئر ہے جس کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے. یعنی کوئی عالم دین ہوتا, کوئی باقاعدہ جس کا چلو وہ ہوتا, بنا بھی اللہ نے انتخاب بھی کس کا کیا. اور ایک دوسرے پروفیسر صاحب ہیں, ایک پروفیسر ہیں اور ایک کیا ہیں, باقی بزرگ مارکیٹ سے شارٹ ہیں. ایسا نہیں ہے, جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہول سیل کے حساب سے بزرگان دین ہر دور میں موجود رہیں گے. اور یہ جو کہتے ہیں نا اس فرقے میں یہ اعتراض, اس فرقے والوں نے یہ لکھا, تو کسی فرقے میں اگر کوئی برحق مسلک ہے تو غلط لوگ اگر اس میں ہوں گے تو صحیح لوگ بھی اسی میں پیدا ہوں گے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو 400 سال تک حرم میں 4 مصلے رہے ہیں, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, ایک ہی مسجد میں 2-2, 3-3 جماعتیں ہو رہی ہیں, تو یہ تم لوگ میں کتنی بڑی خرابی. تو میں نے کہا اس خرابی کو ختم کرنے والے بھی کون تھے؟ حنفی, شافی, مالکی, حنبلی تھے. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے تو ختم نہیں کی ہے, آپ تو تھے ہی نہیں, تو ختم کہاں سے کرتے. دوسری بات, ایک صاحب نے کہا وہ فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے, کتنا غلط مسئلہ, فقہ حنفی کی کتاب ہے. تو میں نے کہا اس مسئلے کو غلط کہنے والے بھی علماء احناف ہی ہیں, اور اس پہ فتویٰ نہ دینے والے بھی حنفی علماء ہی. تو جو بھی سلسلے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, اگر ان میں کوئی غلط ہے تو صحیح بھی انہی میں ہوں گے. جو نئی چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے نا, نئی چیز, وہ صحیح نہیں ہو سکتی, یاد رکھو. چاہے اس کے دلائل کتنے ہی مزین کیوں نہ ہو, وہ صحیح نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کو صحیح کہنے کا مطلب پچھلوں کو غلط کہنا ہے, اور پچھلے سارے غلط نہیں ہو سکتے. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ قرب قیامت تک حق پر رہے گا جو حجت اللہ فی الارض ہوگا, کیونکہ غیر مسلم اس طبقے کو دیکھ کر اسلام قبول کرے گا, غیر مسلم کسی فرد واحد کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کرے گا. تو آخری نبی تھے, نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اب جیسے نبی معصوم ہوتا ہے, تو اب چونکہ نبی نہیں آئے گا تو من حیث الامہ یہ امت معصوم ہو گئی ہے. اس امت میں کوئی فرد واحد غلط ہو سکتا ہے, 2-4 افراد غلط ہو سکتے ہیں, سینکڑوں بھی غلط ہو سکتے ہیں, لیکن امت من حیث الامہ غلط ہو جائے اس کا امکان اب ختم ہو گیا ہے. کیونکہ اگر امت من حیث الامہ غلط ہو گئی تو غیر مسلم کہے گا میں دین کہاں سے سیکھوں. اگر آپ اسے لائیں گے نا ان کتابوں سے دین ملے گا, تو وہ کہے گا ان کتابوں سے, جب تمہارے پبلک ہی غلط ہے تو یہ کتابیں بھی غلط ہو سکتی ہیں. انہوں نے خیانت کی ہوگی, یہ وہ بخاری نہیں ہے جو امام بخاری نے پیش کی, یہ وہ مسلم نہیں ہے, بلکہ امام بخاری بھی غلط ہو سکتے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے, وہ کہے گا اس کی کیا دلیل ہے کہ امام بخاری نے صحیح باتیں لکھی, ہو سکتا ہے معاذ اللہ وہ غلط ہو. پھر آپ اس کے سامنے یہ قرآن رکھو, وہ کہے گا یہ قرآن بھی غلط ہو سکتا ہے, کیونکہ جب تمہاری امتی پر اعتماد نہیں ہے تو کیا مطلب انہوں نے کوئی نیا قرآن بنا لیا ہو, تو آپ کیسے اس کو قائل کرو گے. آپ یہ کہو گے کہ اس قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, تو وہ کہے گا یہ آیت بھی تم لوگوں نے گھسائی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا, تم لوگوں نے گھسائی ہے, سن فلاں میں فلاں نے گھسا دی تھی آیت, یا وہ کہ مجھے نہیں یاد کس سن میں گھسائی تھی پر گھسائی تھی. تو کیا کہو گے؟ یہی کہو گے کہ من حیث الامہ یہ امت غلط نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ اگر غلط ہے تو اسلام غلط ہے. پھر اسلام اگر غلط ہے تو پھر کس مذہب کو فالو کرو گے آپ؟ اسلام کے ٹکر کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے. پھر اللہ کا غلط ہونا لازم آئے گا کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کوئی دین نازل نہیں کیا. اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ جو بھی نئی چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے, فلم نہیں دیکھو جو اوریجنل فلم ہوتی ہے, دیکھنا تو وہ بھی جائز نہیں ہے. لوگ پرانی فلمیں نہیں دیکھتے نا, نئی فلم ریلیز ہوتی ہے تو شوق سے دیکھتے ہیں. لیکن اس قسم کی جو فلمیں آ رہی ہیں نا اسلام کے نام پہ, ان کو دیکھنے کی چندہ ضرورت, بولو نا یار, نہیں.
بولے آپ پہلے اپنا نسب پیش, جو بھی آ رہا ہے نا قرآن و بخاری مسلم کی بات کر رہے ہیں, بولے تم اپنا پہلے نسب پیش کرو. اس مذہب پہ جس پہ تم چل رہے ہو, اس مسلک پہ تم سے پہلے کون چلا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ تم سے پہلے کون چلا ہے؟ تو اس مسلک پہ, اور وہ جو چلا ہے تو اس سے پہلے کون چلا ہے, وہ جو چلا ہے تو پھر اس سے پہلے کون چلا ہے. یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ملنا چاہیے. اگر نہیں ملتا, اس کا مطلب یہ نئی فلم مارکیٹ میں آئی ہے دین اور مذہب کے نام پر. اس فلم کو دیکھنے کی, جیسے اس فلم کو دیکھنا گناہ ہے, اس فلم کو دیکھنا اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.